شعر بڑا زبردست فارسی کا تھا. انہوں نے اس فارسی کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں تو خود اپنی تلاش گم کر بیٹھتا ہے، پھر اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں گیا. ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، آنرا کے خبر شد خبرش باز نے آئے. وہ جسے خبر ہو جاتی ہے نا پھر اس کی خبر نہیں آتی کہ وہ کہاں گیا. حسن ازل کی ہے نمود چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا سینہ. حسن ازل کی ہے نمود، تم ان چیزوں کو دیکھو، نور کی ندیوں کو دیکھو، اس روشنی کو دیکھو. مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے علاقوں میں جو چیزیں ہیں تم ان کو دیکھو، اس گاؤں میں، اس زمین کو، ان چیزوں کو، تو وہ جو ازلی حسن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، یہ نور جو ہے وہ معرفت الہیہ کے مختلف ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. تین چیزیں الگ ہیں، ایک ہے قلب، ایک ہے نظر اور ایک ہے ذہن. دل الگ چیز ہے، نظر الگ چیز ہے، ذہن الگ چیز ہے. اللہ کی معرفت کا سمبل نور ہے، روشنی. کہتے ہیں اس کو دیکھو، یہ نور آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی ذات کی رویت کی طرف اشارہ ہے، جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور جو حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے. حاضر ایسا حاضر ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کا جلوہ ہے، اور غائب ایسا غائب ہے کہ دیکھنے والے، دیکھنے کی تمنا کرنے والے جان لٹا گئے ہزاروں اور لاکھوں اور نہیں ہوا کو دیکھ پائیں. تمنا کی تھی نا دیکھنے کی، فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب اس کے پروردگار نے اپنی ایک تجلی ڈالی طور پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے. نبی کا قلب پہاڑوں سے بھی زیادہ اپنے اندر صلابت اور عظمت رکھتا ہے، جس پہ تجلیات باری تعالیٰ کی پڑتی ہیں اور وہ جذب کرتا ہے، وہ اس پہ ترقی کرتا ہے، وہ اور آگے چلتا ہے. اس لیے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتوں کی نفی کرتے ہیں نا، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں. ایک بشریت کی اور ایک عبدیت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت وہ پوری کی پوری منصوص ثابت، اور عبدیت بندگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار پہ کبھی آپ غور کریں نا، واللہ عالم محققین نے کیا ہوگا، لیکن اب تک جو ہم نے دیکھا سب سے زیادہ غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر استغفار، سب سے زیادہ یہی پڑھا ہے. خود فرمایا دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. یہ استغفار کیا ہے؟ ابدیت استغفار. حتیٰ کہ نماز پڑھ کے بھی استغفار کہ اللہ جو نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اللہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش کریں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں. نیکی پہ بھی استغفار. کبھی حدیثوں کو جمع کرو، سب سے زیادہ غالباً اب تک تو یہی ہمیں اندازہ ہوا کہ سب سے بڑی چیز استغفار. اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت میں سب سے اچھی چیز انسان کے نامہ عمل میں کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا معافی، استغفار. جو جتنی معافی مانگتا رہا سب سے اچھی چیز ہوگی. چاک ہے پردہ وجود، نمود آہستہ آہستہ پھوٹنا. حسن ازل
حسن ازل سے مطلب ایسا حسن ہے ذات اپنے حسن کو خود نہ دیکھے، جب غیر ہو تو حسن ازل، اور اس حسن ازل سے کے ظہور سے ٹائم اینڈ سپیس ان دونوں نے جنم لیا۔ ٹائم نہیں تھا، سپیس نہیں تھی، لیکن اللہ نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے، اللہ نے چاہا کہ اس کی صفات کا اظہار ہو۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے آخر خلق کو پیدا کیوں کیا، تو بھئی اس لیے پیدا کیا کہ صفات باری تعالیٰ کا اظہار ہو، انہوں نے چاہا کہ وہ جانے جائیں۔ تو حسن اصل جب پہلی تجلی پڑی ہوگی حق تعالیٰ شانہ کی، وہ نمود علامہ کہتے ہیں جب ہوئی ہے، جب پھوٹی ہوئی ہے، تو وجود کا پردہ چاک ہوا۔ ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو، ململ سے زیادہ باریک پردہ ہے، اور مکڑی جو جالا بنتی ہے اس جالے سے باریک بال ہے۔ یہ وجود ایک ہے، وجود ایک ہے، اور اس وجود کا حصہ پوری کائنات ہے۔ یہ خالص کفر اور شرک ہے، یہ خالص کفر ہے۔ یہ دارا شکو جو تھا نا، یہ ایسے ہی نہیں گمراہ آدمی کو اس کے والد شاہ جہاں لاہور لے آئے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ قادریہ سلسلے کے مشائخ میں سے تھے، بہت بڑے لوگوں میں سے، یا آپ کے جو یاد صادق صاحب اسمبلی کے اسپیکر ہی انہی کے اولاد میں سے، بڑا مقام اللہ نے دیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو نسل در نسل وارث و نسکار کے آ رہے تھے، حضرت شاہ جہان بادشاہ آیا تو یہ گورنر ہاؤس اور یہ جو ایچیسن کالج اور ساری زمین اصل میں تو خانقاہ کی تھی، تو انگریزوں نے ماری خانقاہ کی زمین۔ شاہ جہان بادشاہ اپنے بیٹے دارا شکوہ کو لے کے حاضر ہوا اور حضرت سے کہا حضرت اسے سمجھائیں، یہ کہتا ہے کہ وجود ایک ہے اور کائنات اس کا حصہ ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس پہ اورنگزیب اڑ گئے تھے رحمہ اللہ، اور اورنگزیب نے کہا یہ ہے اصل چیز دوسری، کہ وجود ایک ہے اور ہم سب پوری کائنات مل کے اس پہ نثار ہیں، اس پہ نچھاور ہیں، اس میں غرق ہیں۔ اس پہ وجود کی وحدت اور ہر موجود کو وجود قرار دینا یہ ہندوؤں کا کام ہے، اسی لیے وہ دریا کی بھی پرستش کرتا ہے۔ یہ آپ کا جو چشمہ بہ رہا ہے دریا، یہ سواں ہے نا، اصل میں تو ہندوؤں کے دھرم میں 7 دریا اللہ نے خود پیدا کیے، گنگا، جمنا، برہمپتر، یہ سواں دریا، جو سواں دریا پہ آپ کے سارے یہ ڈی ایچ اے وغیرہ، یہ سارا سواں دریا ہندوؤں کے نزدیک بڑا مقدس ہے، اور یہ پتہ نہیں کب سے، اس لیے انسانی زندگی کے آثار دنیا میں جو دریافت ہوئے ہیں یہ یہیں سے اسی دریا کے کنارے سواں۔ ستلج اب تو پاکستان میں ختم ہی ہو گیا، 1-2 اور بھی، اس لیے ہندوازم ہے یہ۔ جھوٹ بکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صوفیہ اس کے قائل کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، صوفیہ کی شرک کرتے تھے، کتنا ظلم ہے۔ وہ کہتے تھے موجود وجود کا حصہ ہے اور جتنی موجودات ہیں سب ٹھیک ہے۔ صوفیہ کہتے تھے وجود اللہ کا ہے اور ایک ہے، اور باقی ساری دنیا ہم سب اس پہ نثار، اس پہ نچھاور۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تمہارا کیا وجود ہے یار،
سورج کے مقابلے میں جگنو کی روشنی کیا چیز؟ اللہ کے سامنے یہ کہنا کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، شرم کی بات ہے. کیا کرتے؟ وزیر اعظم کے سامنے ایک چپڑاسی کو کھڑا کر دے اور کہے کہ سر یہ اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا ذہین ہے، اتنا اچھا ہے، پورا ملک اس کے حوالے کر دیا جائے، تو وزیر اعظم کہے گا کہ پاگل ہو گئے ہو، کس سے تقابل کر رہے ہو؟ آدمی سوچے تو اللہ سے اس کا اتنا بھی مقابلہ نہیں ہوتا جتنا چپڑاسی سے وزیر اعظم کا اور سپاہی سے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہوتا ہے. دونوں آخر انسان ہیں، دونوں کھاتے ہیں، دونوں کی عقل ہے، دونوں دیکھتے ہیں، ان کی صفات 100 مشترک ہیں، اور اللہ کی اور بندے کے آپس میں کامن چیز کیا ہے؟ اللہ ہے. کبھی اتنا نہیں نیچے آتا کہ مخلوق بن جائے، اور مخلوق ہے، کبھی اتنا عروج نہیں پاتی کہ اللہ تک پہنچے، یعنی اللہ کا حصہ معاذ اللہ بن جائے. علامہ نے اس کو کہا ہے حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود کا پردہ چاک ہوا. وجود نے حقیقی حق تعالی شانہ نے پھر پیدا کیا زمانے کو، پھر حق تعالی شانہ نے پیدا کیا جگہ کو، سپیس، ٹائم. اور یہ سب قصے ہی ہیں، کھیل تماشا ہی ہے یار. آنکھیں بند ہوئی تو ٹائم اور سپیس دونوں ختم، چھٹی. اس کا ہلکا سا نمونہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں رکھا ہے. ماں کو گئے 20 سال ہو گئے، کہتا ہے آج والدہ کو پھر میں نے خواب میں دیکھا. وہ کہاں آ گئی؟ 20 سال ہو گئے، قبر کھودو تو شاید ہڈیاں بھی نہ ہوں. یہ ٹریولنگ ہے شعور کی ٹائم میں. کہتا ہے جنت میں دیکھا، یہ سپیس میں ٹریولنگ ہے. یہ تقریباً ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. آنکھیں بند ہوئی، ٹائم ختم، آنکھیں بند ہوئی، سپیس ختم. این ممکن ہے کہ جس کا انتقال حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہو، آج اسے وجود ملے تو کہ کچھ پتہ نہیں. قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کم لبثت، کتنا عرصہ تک موت رہی؟ قال لبثت یوما ہوا، اس کے ایک دن رہی ہوگی، آدھا دن. بل لبثت 100 عام، 100 سال تمہیں موت رہی ہے. اور وہ بھی تھے جن کو کہا کہ وزدادوا 9 309 سال کے بعد اٹھے، حکومت بدل گئی، سکہ راج وقت بدل گیا، اور کہتے ہیں کہ کسی کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے. کہاں تھا ٹائم؟ کہاں تھا؟ کچھ بھی نہیں. لوگ اس چیز کو نہیں جانتے کہ موت کے بعد وقت اور زمانہ سب ختم ہو جاتے ہیں. جہاں اللہ چاہے لے جائے اور جتنی دیر اللہ چاہے رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے باہر نکلے ہیں تو ٹائم اور سپیس ان کے لیے بھی ختم ہو گیا. اسی لیے فرمایا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی لیکن سمت کچھ نہیں تھی. ہمارے حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مولانا حبیب اللہ بیعت ہوئے. ان کے خاندان میں پرانی ذکر اذکار چلے آتے تھے تو وہ بیعت کرتے تھے. تو ایک دن کی والدہ نے سمجھایا، انہوں نے کہا یہ بیعت کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کو حساب دینا پڑے گا قیامت میں، پہلے جا کر کسی بزرگ سے تربیت حاصل کرو، وہ اجازت دیں تو بیعت کرو. ماں اللہ سے ڈرنے والی تھی، انہوں نے والدہ کی بات مان لی. اور حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے گنج مراد آباد. اس وقت ڈنکا پٹ رہا تھا. محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت تھی. شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ تھا. محفوظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے اپنے شیخ کے متعلق، اے شیخ آفاق شیریں داستاں، میرے شیخ آفاق بڑی میٹھی زبان سے بیان کرنے والے، باز گو از بے نشانے من نشاں. ہم جیسے
دیہات سے پیدا ہونے والے بے نشان لوگوں کو بھی آپ نے نشان والا بنا دیا. صرف و نحو و منطق امرا سوختی، صرف نحو فلسفہ منطق جو پڑھا تھا اسے آگ لگا دی. آتش عشق خدا افروختی، آپ نے دل میں اللہ کی محبت کی آگ جلا دی، سب جل گیا. شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے کامل اولیاء کرام میں سے. لوگ ان کے مقام کو جانتے نہیں، پڑھتے نہیں نا. اور اللہ کے ذکر سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی نا، تو اس لیے اعتراض زیادہ آتے ہیں. یاد رکھو، اعتراض زہر ہے، مار دیتا ہے آدمی. نہ اعتراض کرے، دل کی آنکھ کو روشن کرے اور دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرے کہ آخر یہ چیز کیوں ہے. جب دل کی آنکھ کیوں کا جواب دیتی ہے تو وہ خلق سے ہٹ کے خالق کی راہ دکھاتی. شاہ پاک صاحب رحمۃ اللہ حقہ پیتے تھے. اس زمانے میں جب علماء حقہ پینا توبہ توبہ حرام اور کفر اور یہ اور رسالے پورے لکھے تھے. محمد الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے شاہ پاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت زندگی تھوڑی رہ گئی اور فلاں سبق نہیں پورا ہوا. تو حضرت اسے بٹھایا، حقہ پیتے رہے اور اس کے منہ پہ پھونکتے رہے. پہلے تو گھبرایا، پھر بیٹھا رہا. اگلے دن آیا اور کہنے کا حضرت وہ مقام حل ہو گیا. بڑا اعتراض ہوتا ہے ان چیزوں پہ. اے یار تم ہوئی کیا، تم نے پڑھائی کیا ہے، تمہیں خدا کے ذکر کی توفیق ہی کتنی ہوئی ہے، تمہیں جج بنائی کس نے ہے، کیپیسٹی کیا ہے حکم لگانے کی، پتہ ہی کچھ نہیں. محمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہونے گئے حضرت بدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد. اچھا یہ قصہ پورا کر کے اٹھتے ہیں. خیر وہ گئے بیعت ہونے، حضرت نے بیعت کر لیا. کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ ماسٹر ہیں، اسکول میں پڑھاتے ہیں پر سید نہیں ہیں، ایسے ہی آپ کو آ کے روک جمانے کے لیے سید کہا. حضرت خاموش ہو گئے، لیکن ان کے دل میں بات آئی کہ شاید مجھے دھوکہ دیا گیا. حضرت
انہیں چاہیے کہ اپنا منصب چھوڑ دیں. خدا کے یہاں جا کے جواب دینا پڑے گا. یہ کانوں کے کچے بڑے مل جائیں گے, خاندانوں میں مل جائیں گے. بیوی نے کچھ کان میں ڈال دیا, اب اس کو یقین ایسے سے وہی آ گئی ہے. یار کوئی تحقیق کرو بھی, سوچو, اللہ نے کچھ شعور اور عقل دی ہے. شوہر نے کچھ کہہ دیا, ماں نے کچھ کہہ دیا, باپ نے کچھ کہہ دیا. کانوں کے کچے, انہیں چاہیے کہ اپنے منصب سے نیچے اتر کے تربیت حاصل کریں. کانوں کے کچے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے کیریئر تباہ ہو جاتے ہیں. رپورٹ آ گئی, فلاں افسر ایسا ہے, وہ کوئی تحقیق نہیں, کچھ نہیں. جس نے رپورٹ بھیجی ہے وہ کس درجے کا آدمی ہے, اس کی عقل اور شعور کتنا ہے. کانوں کے کچے جو ہوتے ہیں نا, انہیں چاہیے کہ یہ یاد رکھیں, ان کے کچے پن کی وجہ سے جو تباہی پھرے گی, اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے. تو حبیب اللہ صاحب کی طرف توجہ کم ہو گئی. ماسٹر حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے رہے. پھر بھی ایک دن حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے, تو ماسٹر صاحب جب پہنچے تو حضرت نے بہت استقبال کیا, اچھی طرح ملے. فرمایا میاں وہ تمہارے جد امجد آئے تھے رات اور کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا آیا ہے, ذرا اس کا خیال کیجئے. تو کہا حضرت میرے جد امجد؟ میں نور الحق صاحب آئے تھے, وہ کہہ کے گئے ہیں کہ بیٹا آیا ہے, ذرا اس کا خیال کیجئے. تو دیکھو اب تمہیں بتاتا ہوں, یہ ذکر اذکار کیا کرو. تو جب یہ ہم نے حقائق پڑھی تو سوچتے رہے کہ نور الحق تھے کون. پھر مدنی رحمۃ اللہ کا نسب نامہ وہ دیکھا, 19ویں پشت میں تھے جو آئے تھے, 19ویں دادا بنتے تھے جو آئے اور کہہ کے گئے کہ میرا بیٹا آیا. تو 19ویں پشت جو تھی, کم سے کم بھی 400 سال تو لگے ہوں گے اس پشت کو بنتے تھے, 500 سال لگے ہوں گے. اس لیے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا تو پھر ٹائم اور سپیس, علامہ کہتے ہیں چاک ہے پردہ وجود, دل کے لیے 1000 سود ایک نگاہ قاضیاں. ایک نگاہ ہے جو بظاہر ضائع ہو رہی ہے, لیکن دل کے لیے 1000 سود. دل کے مزے اس میں ہیں کہ وہ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شر, کوہ عزم کو دیکھ گیا رنگ برنگ تیر سا. سرخ و کبود بلو آئیز, ایسے ہی مشہور ہو گیا ہے کہ یہ لوگ بے وفا ہوتے ہیں, لیکن بلو آئیز کبود اسے کہتے ہیں. اور کوہ عزم مدینہ منورہ کا پہاڑ, اب علامہ چونکہ مدینہ منورہ کے قریب ہے نا, اس لیے گرد سے پاک ہے ہوا, برگ نخیل دھل گئے بیگے نواہ کاظمہ, نرم ہے مثل پرنیاں. کاظمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ارد و گرد یہ کاظمی جو ہوتے ہیں, امام کو جو کہا تو وہیں کے رہنے والے تھے. مثل پرنیاں, پرنیاں کہتے ہیں موٹی ریشم کی تہ, کہ وہاں کی ریت موٹی ریشم کی تہوں کی طرح بن گئی ہے. آگ بجھی ہوئی ادھر, ٹوٹی ہوئی تناب ادھر, کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کاروں. چل گیا آئندہ سے انشاءاللہ. آئندہ 16 ستمبر کو جو اتوار ہوگی اس وقت انشاءاللہ 16